میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور توجہ کے ساتھ سنیے گا اس واقعہ۔ کائنات کے تاجدار جنت تشریف لے جاتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت سی قرات کی آواز کو آپ سن رہے ہیں، بہت خوبصورت سی آواز۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معلوم ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہی نیکی ہے۔ پھر ریپیٹ کیا، فرمایا یہی نیکی ہے۔ پھر آپ نے جملہ ریپیٹ کیا کہ یہی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو ایک آفاقی جملہ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے تمام اولادوں کے لیے، فرماتے ہیں کہ وہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ بھئی بات تو قرات کی ہو رہی تھی، لیکن سرکار نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا؟ آئیے آپ کو بتلاتا ہوں۔ وہ جنت ذہن میں رکھیں، وہ مقام ذہن میں رکھیں، وہ قرات ذہن میں رکھیں، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال ذہن میں رکھیں، جبریل امی کا جواب ذہن میں رکھیں، اور حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈ دیا وہ ذہن میں رکھیں۔ اور آئیے ذرا زمین پہ اور دیکھیں مدینے کی گلیوں میں ایک مکان ہے جہاں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور اس مکان کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے۔ وہ بوڑھی عورت چل پھر کے روایتیں بتاتی ہیں کام نہیں کر سکتی۔ کون ہے وہ بوڑھی عورت؟ وہ بوڑھی عورت وہ ہے جو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ بھائی کیا کرتے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ؟ عجیب معاملہ کرتے ہیں، عجیب محبت کرتے ہیں، عجیب عقیدت دکھاتے ہیں۔ جس وقت ان کی ماں کی خدمت میں جاتے ہیں تو ایسے ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کے لیے کھانا بناتے ہیں، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے پیار سے، جیسے ماں بچپن میں بچے کو لقمے کھلاتی ہے ایسے پیار سے لقمے کھلاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں حارثہ بن نعمان؟ پھر اس کے بعد کرتے یہ کہ ان کے کپڑے بھی دھوتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے سر میں کنگھی بھی کرتے ہیں، ان کے سر میں تیل بھی لگاتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر ماں کوئی حکم دیتی ہے تو پھر غلاموں کی طرح سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماں جو آپ نے فرمایا میں کر دوں گا۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی نا تو اپنی ماں کو نہیں کہتے کہ ماں دہرا دو کہ کہیں میری ماں کو تکلیف نہ ہو، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ تم نے سنا کہ ماں نے کیا کہا ہے؟ تم نے سنا کہ ماں نے کیا کہا ہے؟ وہ بتلاتی ہیں کہ ماں نے یہ کہا ہے تو ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ یہ ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی ماں کی اس درجے خدمت کرتے ہیں، اس درجے خدمت کرتے ہیں، اس درجے خدمت کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ خدمت اس حد تک، اس درجے مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے کہ وہ زمین پہ مدینے پاک کی گلیوں میں، مدینے کے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کلام پاک کیا کرتے ہیں، اور اس تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں فرشتوں کو سنایا کرتا ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بتلائیے صاحب، مجھے یہ بتلائیے کہ میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اپنی ماں کے قدموں سے نہیں، ان کے تلووں سے لپٹ جائیے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو اپنی ماں کے تلووں کو بوسہ دے کر نکلتا ہے نا، دنیا اسے جھک کے سلام کرتی ہے۔